ابھی کسی نے طنز کیا, کل میں بھی نواب شاہ میں تھا, آج ہی پہنچا ہوں, بیان تھا میرا پرسوں وہاں پہ, کہ وہ فقہا کا یہ مذہب ہے کہ مسافر آدمی 2 رکعتیں ہوتی ہے نا مسافر کی, امام اگر مسافر ہو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھر لے, اور آپ مقیم ہیں, آپ نے مزید 2 رکعتیں بھی بولو بھائی مکمل کرنی ہے. تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگلی 2 رکعتوں میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھو گے, خاموش کھڑے رہو گے آپ. فقہا کیا کہتے ہیں, مسافر کے پیچھے جب مقیم نماز پڑھے گا تو وہ جب امام سلام پھیرے گا, آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوگے تو وہ 2 رکعتیں کیسی ہوں گی, خاموش. تو اس پہ کسی نے طنز کیا ہے کہ یہ کیا, آپ اب امام کے پیچھے تو ہو نہیں, تو آپ کو تو قرات کرنی چاہیے. بھائی چلو امام کے پیچھے تو اختلاف ہے فقہا کا, حنفی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی, لیکن اب تو پیچھے نہیں ہے نا, امام کی تو نماز مکمل ہو گئی. تو فقہا یہ کہتے ہیں, میں اس مسئلے کو ابھی دلائل سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, میرا موضوع نہیں ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرا اور آپ 2 رکعت پڑھو گے تو آپ حکماً امام کے پیچھے ہی ہو. تو آج نواب شاہ میں کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو طنز کر رہا ہے, کہہ رہے یہ کیوں پیچھے ہے, جب امام نے نماز ختم کر لی اور یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو پیچھے کیوں ہو گیا. میں نے کہا اس بیچارے کو حقیقتاً اور حکماً کا فرق معلوم نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں امام کے پیچھے ہے, حکماً امام کے پیچھے. حکماً کا مطلب ہی یہی ہے کہ حقیقت نہیں ہے, حکم اس پر امام کے پیچھے والا ہی جاری ہوگا. اب جس بیچارے کو حقیقت اور حکمن کا فرق نہ آئے, اس سے آدمی کیا بحث کرے گا, اس کو تو پہلے اصول فقہ سمجھانے پڑیں گے. تو عقل ہے نہیں, لیکن بڑے بڑے علاموں پر اور بڑے بڑے فقہا پر بیٹھ کر کلپ بازیاں ہو رہی ہیں. امام جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا ظہر کی یا عصر کی, تو وہ اس کی 4 ہی ہوتی ہیں. وہ کتنے کے برابر ہوتی ہیں, 4 کے برابر. مقیم 4 پڑھے گا تو وہ 4 ہیں, اور امام 2 پڑھے گا تو کتنی ہیں, پوری ہیں وہ. تو امام نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے, اور آپ نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے. تو آپ کی مکمل نماز امام کی مکمل نماز کے پیچھے ہے, تبھی مکمل اقتداء کا ثواب ملے گا, آپ کو آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ نے آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھی ہوتی اور آدھی خود پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو مکمل جماعت کا ثواب نہیں ملتا. پھر افضل یہ ہوتا کہ مسافر کو امام نہ بنایا جائے, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ مقیم کو امام بناؤ یا مسافر کو, ثواب دونوں کا برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اسی لیے تو برابر ہے کہ آپ کی جماعت مکمل امام کے پیچھے ہوگی, اس کی 2 رکعتیں 4 کے برابر ہیں اور آپ کی 4 کے برابر ہیں. مکمل جماعت کا ثواب جب ہی ملے گا جب آپ کو اگلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی فرض کیا جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 2 رکعت امام نے سلام پھیر دیا نا, اب آپ مجبوراً اگلی 2 پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ مقیم نہیں ہیں, مجبوراً 2 پڑھ رہے ہیں, لیکن شریعت ان اگلی 2 کو بھی کیا مانے گی, امام کے پیچھے ہی مانے گی. اسی کو کہتے ہیں احکام جو جاری ہو رہے ہیں وہ کس چیز کے جاری ہو رہے ہیں, کہ آپ امام کے پیچھے ہی ہیں. تو اب یہ ایک پیچیدہ بحث ہے, کیونکہ دماغ میں باریکی تو ہے نہیں, موٹے موٹے دماغ ہیں, نہ فقہ پڑھا ہے نہ اصول فقہ پڑھا ہے, تو اس لیے بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں فقہ سے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو آدمی 4 رکعتیں پڑھنے والا ہے ظہر کی, وہ امام کے پیچھے, مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تو اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا یا آدھی جماعت کا؟ اگر پوری جماعت کا ثواب ملے گا تو آپ کے بقول اس نے پوری 4 رکعتیں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھی. اور اگر آدھی جماعت کا ثواب ملے گا تو کیوں کیوں؟ آدھی جماعت کا ثواب ملنے کا مطلب ہے کہ پھر مسافر کو امام بنانا جائز نہیں ہے, جبکہ صحابہ کرام مسافر کو امام بناتے تھے, خود مقیم ہوتے تھے. خود نبی نے کئی دفعہ مسافر ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد فرمایا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر, ہم مسافر ہیں, تم اپنی نمازوں کو مکمل کر لو.
تو کیا وہ جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ان کو آدھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ بدگمانی، آپ ایک چیز کی اچھی تعویل کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے،